کیا آپ ایک ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دے دے؟ اگر ہاں تو ویڈیو صرف آج آپ کے لیے ہونے والی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ثواب جاریہ کے بارے میں۔ ثواب جاریہ ہوتا کیا ہے؟ ایسا کام، ایسے اعمال جو ہم اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، صرف ہم ایک بار کریں گے اور وہ ہماری آخرت تک کے لیے کام آئے گا۔ تو سب سے پہلا ایک یہ ہے کہ دین اور قرآن، ان کے کاموں کو دوسروں تک پہنچانا۔ دوسرا نمبر ہے کسی غریب بچوں کو یا کچھ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا جو کوئی جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی پرورش کرنا اور ان کو ایجوکیشن دینا۔ دوسرا، تیسرا ہے مسجد اور مدرسوں میں پیسہ لگانا، اپنے محنت کا پیسہ مسجد و مدرسوں میں لگانا تاکہ جو وہاں سے لوگ نماز پڑھیں، علم حاصل کریں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ چوتھا ہے پیڑ لگانا یا پانی کو کے ذرائع بنانا، کہ تاکہ لوگ آپ جو پانی کے ذرائع بناتے ہیں، لوگوں کو پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو پیڑ ہوتا ہے اس سے آپ کو جو پھل فروٹ ملتے ہیں، جو بھی کچھ ملتا ہے، اس سے لوگوں کو جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے ایک نمبر پوائنٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں، جو یہ ہے کہ قرآن اور دین کی باتوں کو دوسروں کو سکھانا اور اس کو بتانا اور آگے تک شیئر کرنا۔ اس میں ہوتا کیا ہے، چاہے ہم وہ جو عمل ہے وہ صرف ہم ایک بار کریں گے، مگر وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس عمل کو صرف ایک بار کرے گا اور اس کی آخرت تک کے لیے اس کے پاس اس کا ثواب جڑتا رہے گا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن سکھایا یا قرآن کی ایک آیت سکھائی یا آپ نے کسی کو دین کی ایک بات بتائی، اب جب تک وہ بندہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، مگر اس کا ثواب ہمیشہ آخرت تک ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہوتا ہے کہ غریب بچوں کو یا یتیم بچوں کو یا کسی بھی ایسے انسان کو جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ہیلپ نہیں ہو پاتی، تو آپ اس کی ہیلپ کریں ایجوکیشن حاصل کرنے میں یا کوئی علم سیکھنے میں یا کوئی ایسے اسکل سیکھنے میں جس سے اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اور اگرچہ وہ غریب ہے یا یتیم ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس پہ اور زیادہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ بچہ وہ علم حاصل کر لے گا یا اسکل حاصل کر لے گا یا ایجوکیشن حاصل کر لے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایسا کچھ کرے آگے جا کے جو اس کو نیک عمل جو ثواب ملے گا اس کو نیک عمل کا، تو اس کا ثواب بھی آپ ہی کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو ہمیں ایسا ہی کام کرنا ہے کہ ہمارے بعد بھی وہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ تیسرا ہے مسجد و مدرسے میں پیسہ لگانا۔ ہم اپنی محنت کا پیسہ مسجد یا مدرسے میں لگاتے ہیں، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ وہاں وضو کریں گے، جتنے لوگ وہاں پہ علم سیکھیں گے، اس کا ثواب بھی اس کا ہمارے نامہ اعمال میں جڑتا رہے گا۔ چوتھا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، چاہے کوئی وہ بیوہ عورت ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی کام سے پریشان ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس کام سے جوڑ دیں، کسی پیسے سے، کسی کام سے، کسی علم سے جوڑ دیں، تاکہ وہ اپنے لیے اپنی ضرورت کا سامان، اپنی ضرورت کا جو وقتی طور کا جو کچھ کام ہے یا کچھ جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر سکے۔ اور پانچواں ہے کہ ہم پیڑ لگائیں یا پانی کا کچھ ایسے ذرائع بنائیں، پانی لوگوں کو فری ملے یا پانی ہم لوگوں کو دے سکیں کسی بھی طرح سے۔ کیونکہ پیڑ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے یا کوئی پرندہ بیٹھتا ہے آ کر کے یا کوئی اس کا پھل فروٹ کھاتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی انسان یا جانور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو جب تک وہ پیڑ رہے گا یا کنواں رہے گا یا سبیل رہے گی یا مٹکا رہے گا یا وہ کسی طرح کا پیاؤ رہے گا، تو جب تک وہ رہے گا اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے نامہ اعمال میں جڑتا رہے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایسے کاموں کو کرنے کی جو ہماری دین اور دنیا کے لیے بہترین مکمل کامیابی کرے۔